السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام، مہینے حرمت والے کے بارے میں، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، قل، تو آپ کہہ دیں، قتال، جنگ کرنا، فیہ، اس میں، کبیر، بہت بڑی بات ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور نہ ماننا، بہ، اس کو، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام، واخراج، اور نکال دینا، اہلہ، اس کے لوگوں کو، منہ، اس سے، اکبر، بہت بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، بہت بڑا ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے وہ، یقاتلونکم، آپ سے لڑتے، حتی، یہاں تک کہ، یردوکم، پھیر دیں گے وہ تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکیں، ومن یرتد، اور جو کوئی مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہو کافر، اور وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں، اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اگر کر سکیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قتال فیہ، یہ الشہر الحرام سے بدل اشتمال ہے، قتال مبتدا، اور کبیر خبر ہے، صد عن سبیل اللہ مبتدا ہے، وکفر بہ، اور اخراج اہلہ کا اس پر عطف ہے، اور ان سب کی خبر اکبر عند اللہ ہے، والمسجد الحرام کا عطف سبیل اللہ پر ہے، اور وکفر بہ میں، بہ کی ضمیر جو ہے وہ سبیل اللہ میں مذکور لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور المسجد الحرامی کو پہلے لانے کے بجائے کفر بہ کو پہلے لانے میں یہ حکمت ہے کہ سبیل اللہ، یعنی اسلام سے روکنے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر مسجد حرام سے روکنے سے بڑا جرم ہے، اس لیے اسے پہلے ذکر فرمایا۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عہد جاہلیت ہی سے ان میں لوٹ مار اور خون ریزی حرام سمجھی جاتی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے کافروں کے قافلے پر حملہ کیا، جس سے ان کا ایک آدمی مارا گیا، اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ واقعہ رجب 2 ہجری میں پیش آیا۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم نے رجب میں جنگ کر کے اس حرمت کو توڑا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ واقعی بہت بڑا ہے، مگر تم تو اس سے بھی بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، جو یہ ہیں، اللہ کے راستے یعنی اسلام سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام یعنی حرم مکہ میں رہنے والے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکالنا، اس کے علاوہ فتنہ یعنی کفر و شرک پر مسلمانوں کو مجبور کرنے کے لیے عذاب میں مبتلا کرنا قتل سے بھی بڑا جرم ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہے تو قابل مواخذہ نہیں۔ ابن کثیر شوکانی۔
حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی حرمت اکثر فقہا کے نزدیک سورہ توبہ کی آیت فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے، اور الحصاص مگر سورہ توبہ ہی کی آیت ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا سورہ توبہ کی آیت نمبر 37، اس آیت میں ہے میوہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 37۔ تو اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور کافروں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنے کی اجازت کا سبب یہ ہے کہ کفار چونکہ ان مہینوں میں بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں پر بھی ان مہینوں میں نہ لڑنے کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر فی الواقع کفار ان مہینوں کی حرمت کی پاسداری کریں تو مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے خطبہ میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے۔ عطا اور بہت سے اہل علم کا یہ قول ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اس کی تفسیر کے لیے دیکھیے آیت نمبر والفتنة اکبر من القتل سورۃ البقرہ آیت نمبر 191۔ ان استطاعوا، اس بات کی بشارت ہے کہ کفار بے شمار لڑائیوں کے باوجود کبھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ تمام مسلمانوں کو دین سے مرتد کر دیں۔ اسلام کو سربلند رکھنے والے کچھ لوگ ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے، جیسا کہ سورہ فتح کی آخری آیات اور سورہ صف کی آیت نمبر 8-9 میں ہے۔ حبطت اعمالہم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر پھر سچے دل سے تائب ہو کر اسلام قبول کرے تو مرتد ہونے سے پہلے کے اعمال ضائع نہیں ہو جاتے بلکہ ان کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے، جو حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں ان کے اعمال ضائع ہونے کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری الجہاد والسیر باب لا یعذب بعذاب اللہ، جو اپنا دین اسلام بدلے اسے قتل کر دو۔ اسلام کی وجہ سے دنیا میں حاصل جان و مال اور عزت کی حرمت مرنے کے بعد جنازہ اور مسلمانوں کی قبرستان میں دفن، مسلمان بیوی کی زوجیت، وراثت، غرض مسلمانوں والے تمام حقوق ارتداد کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔